السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روحی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، موجودہ دور ڈیجیٹل دور کہلاتا ہے۔ تمام شعبہ زندگی حتیٰ کہ جرائم کی دنیا بھی ڈیجیٹل ہو گئی ہے، وہ بھی اپنے تمام انداز کو جدید دنیا سے ملائے بیٹھے ہیں۔ بچپن میں ہمیں باہر جانے سے روکنے کے لیے ہمیں ہمارے بڑے بچہ پکڑنے والے سے ڈراتے تھے، خاص طور پر بڑے تھیلے والا آدمی، بوری والا آدمی یا لکڑ سونگھا سے، جس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی لکڑی ہوتی تھی اور وہ اسے بے ہوشی کی دوا میں ملا کر لاتا، یا کوئی رومال اس کے پاس ہوتا جو بچوں کو سونگھا کر بے ہوش کر دیتا اور اپنی بوری میں ڈال کر لے جاتا۔ ہم نے ایسے کسی شخص کو کبھی دیکھا تو نہیں، لیکن کہانیوں میں بھی یہی پڑھا ہے اور ہمیں بتایا بھی یہی گیا ہے۔ بچپن میں تو بڑا ہم ڈرتے تھے اس سے کہ بچوں کو کیسے اغوا کر لیا جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے، اور ایک عام سی بات تھی کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بھیک منگواتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی ڈراؤنا ہے، اور ہمیں اپنا بچپن اور اس کا وہ دور جو ہے وہ ایک کہانی یا داستان کی مانند لگتا ہے۔ اور اب جو طریقے استعمال ہوتے ہیں بچوں کو اغوا کرنے کے لیے، وہ طریقے تو اب مرغیاں چرانے کے لیے بھی نہیں ہوتے، کیونکہ جہاں مرغیاں پھر رہی ہوتی ہیں وہاں گلی یا کھیت کھلیان میں کوئی نہ کوئی رکھوالا یا چوکیدار ضرور ہوتا ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں بچوں کو جدید انداز سے، جدید طریقے سے اغوا کیا جاتا ہے، اور اغوا کاروں نے بھی اپنے پرانے طریقے متروک کر دیے ہیں، خاص طور پر بچیوں کو۔ سوشل میڈیا، خصوصاً گیمز میں، جس میں جانے کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے اور جس میں بچے انوالو ہوتے ہیں۔ کچھ تو واقعی بچے ہوتے ہیں، لیکن چند بڑے گیمر بھی ہوتے ہیں اس میں، جو ان گیموں کے ذریعے بہت بڑے بڑے گیم کھیل جاتے ہیں اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ جرائم کی دنیا سے وہ گیمر تعلق رکھتے ہیں، پہلے تو اپنا رویہ بہت اچھا رکھتے ہیں اور عموماً بچیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، بچوں کو اپنی باتوں سے، اپنے طور طریقے سے انسپائر کرتے ہیں، انہیں پھنساتے ہیں، ان کا برین واش کرتے ہیں، انہیں پڑھائی سے دور کرتے ہیں اور انہیں والدین کے خلاف اکساتے ہیں، پھر ایک دن انہیں اپنے راستے پر لا کر برباد کر دیتے ہیں، اور والدین کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ بچیوں کے ساتھ پہلے یہ ہوتا ہے کہ متاثر کن انداز اختیار کر کے انہیں ورغلایا جاتا ہے، عشق محبت کے جال میں پھنسایا جاتا ہے، پھر شادی کا جھانسا دے کر نئے نئے خواب اور دکھا کے والدین مخالف بنا کر گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی بچہ ٹیبلٹ یا موبائل کے بنا نہیں رہ سکتا۔ بطور خاص کووڈ کی آمد کے بعد دنیا آن لائن جب ہوئی، اور خاص طور پر جب ایجوکیشن آن لائن ہوئی، تو سبھی کے لیے یہ گیجٹس لازمی ہو گئے۔ جرائم پیشہ افراد نے اس سے کس طرح فائدہ اٹھایا؟ روزمرہ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا سامنے آ جاتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، اور حقیقتاً ایسا ہے بھی۔ اب بچوں کو بہکنے کے لیے یا بہکائے جانے کے لیے یا ورغلانے کے لیے گھر سے باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے گھر کے اندر یہ لوگ نقب لگاتے ہیں اور گھر میں کھیلتے ہوئے بچوں کو گھر سے باہر بلوا کر اٹھا لے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک سانحہ ہوا اس نوعمر بچی کے ساتھ جو مہدی علی کاظمی کی صاحبزادی اور جس کا تعلق کراچی سے۔ دوستو، یہ جو سادہ گھرانے ہوتے ہیں نا، جہاں بس کمانا، کھانا، گھومنا پھرنا اور پھر اپنے آپ میں مگن رہ کر زندگی کرنا، ان کے طور طریقے رہن سہن سادہ ہوتے ہیں، دنیا کی چالاکی، مکاری، دغا بازی سے ان لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان کا زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا ہی بھی نہیں ہوتا، وہ بس اپنے آپ میں، اپنے آس پاس لوگوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں ہی رہتے ہیں۔ ان کے بچے بھی بالکل اسی طرح سادہ و معصوم ہوتے ہیں، جو دنیا کی تمام چالاکیوں، مکاریوں اور غلاظتوں سے دور اپنے گھر کے کونے میں بیٹھے گیم کی دنیا میں گم رہتے ہیں۔ اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ چار دیواری کے اندر میری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ تو بہت محفوظ ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج کے دور میں چار دیواری کے اندر بھی بچہ محفوظ نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ نوعمر دعائے زہرا کاظمی جب پب جی گیم کھیلتی تھی تو ایک مکار اور منفی سوچ رکھنے کے حامل لڑکے نے 3 برس تک اس کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسایا، اس کا برین واش کیا، اسے شادی کے سبز باغ دکھائے، ورغلایا۔ کہاں 13 برس کی بچی جس کی عمر گڑیوں سے کھیلنے والی تھی، اور کہاں وہ شادی کے لیے تیار ہو گئی، اور کہاں وہ 21 سالہ گھنا نوجوان جس کی نہ
फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेंटलिटी, इकोनॉमी, किसी का पता नहीं है और ना ही कुछ इस बच्ची से मैच करता है। घर में ख़ानदान में कोई एक शख्सियत ऐसी ज़रूर हो जिससे बच्चा मुतासिर हो। माँ बाप, नाना, दादा, दादी, खाला, फूफी, चाची। मुझे इस वक्त ये बात करते हुए पीटीवी का एक ड्रामा याद आ गया, अनकही, जिसमें जिब्रान नामी एक छोटे बच्चे का किरदार था जिसका स्टाइल बड़ा फ़लसफ़ियाना था। एक बड़ा सा चश्मा लगाए हुए वो अपनी हर बात की इब्तिदा इस जुमले से किया करता था, मेरी मिस कहती है। गोया वो टीचर से मुतासिर था। ये होता है और ये दुरुस्त भी है। ऐसे बच्चे जो किसी को अपना आइडियल बनाए रखते हैं, मुश्किल है कि वो किसी के वरगलाने में आए कि बात बात पर उन्हें अपने मिस की, अपनी मम्मी की, अपने डैडी की बात याद आ जाती है कि मेरी मिस तो ऐसा कहती हैं, मेरे पापा तो ऐसा कहते हैं। और ऐसे लोग किसी के वरगलाने में आते भी नहीं हैं, क्योंकि ये शख्सियात उनकी पहले से आइडियल होती हैं, उनकी ज़िंदगी खाली नहीं होती है। जाने इस छोटी सी उम्र में बच्ची के दिमाग में शादी की बात कैसे ठूस दी गई, किस तरह उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसे वालिदैन से मुतनफ़िर किया गया और फिर रमज़ान की एक साथ दुआए ज़ोहरा काज़मी को बहाने से घर से बाहर बुलाकर अगवा कर लिया गया। कहते तो ये हैं कि वो बाहर कूड़ा रखने गई थी, यकीनन गई होगी। मोहल्ले के लड़के ने उसे कूड़ा रखते हुए देखा भी था। उसके बाद वो कहाँ गई 51 दिन तक पता न चल सका। बच्ची किसी खास तैयारी से भी घर से नहीं गई थी। माँ की चप्पल, बड़ी सी चप्पल उसके पाँव में थी और 2 दिन पुराना लिबास उसके बदन पे था। उसका टैबलेट उसके पास था। अमूमन ऐसा होता है कि बच्चे को कोई काम कहा जाए कि पानी ला दो, चूल्हा बंद कर दो या कचरा बाहर फेंक दो या इस तरह के छोटे मोटे काम, तो बच्चा अपना टैब छोड़ता नहीं है, बस कि उसे बगल में दाब के हाथ में लिए हुए बाहर निकल आता है, जैसे दुआए ज़ोहरा काज़मी निकली थी। उस बच्ची ने भी कूड़ा रखने के लिए बाहर कदम रखा तो टैबलेट उसके हाथों में था, जिसके ज़रिए उसका उस लड़के से राब्ता था। किसी बहाने, वो तो पहले ही से ताक में थे, किसी बहाने से उसे बाहर बुलाया गया और बुलाने वाली भी कहा जाता है कि कोई लड़की या खातून थी। वो लोग 2 गाड़ियों में आए थे जिनमें औरतें और मर्द भी थे। वो कई दिन किसी होटल में रहे, किसी रिश्तेदार से मिले। कराची में उनके रिश्तेदार भी मौजूद थे जिनसे उनका राब्ता भी था। उन्होंने बच्ची को गाड़ी में बिठाकर, कहते हैं कि बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और कराची के हुदूद से बाहर निकलकर सिंध की सरहद के पार पहुंच गए और पहुंचे वो पंजाब यूनिवर्सिटी, जहां उस लड़के की माँ और उसका भाई शब्बीर मुलाजिम भी है और क़याम पजीर भी। होटल के सीसीटीवी फुटेज में ये सब कुछ आ चुका है कि जहां ये लोग, ज़हीर उसका ख़ानदान रहे थे। बच्ची को यहाँ से ले जाने के बाद सख्ती से कहा गया कि वो कभी किसी को नहीं बताएगी कि वो किस तरह कराची से लाहौर आई। अब वो बच्ची उनके कहने पे यही कहती है जो वो दुनिया को बता रही है और बार बार एक ही कहानी सुना रही है कि वो कराची से एक टैक्सी में बैठकर लाहौर पहुंची। उसके पास किराया भी नहीं था, किराया उस लड़के ने टैक्सी वाले को दिया, जैसे एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर चली गई हो। इस तरह वही कहानी सुना रही है। दोस्तों, वो माँ बाप के हिसार में तो है नहीं, वो जिसके अंडर में है इस वक्त मौजूद, वो उनके प्रेशर में आकर वो जो कहेंगे वो वही कहेगी। उसे माँ बाप के ख़िलाफ़ उकसाया जा रहा है और वो जब यहाँ से गई थी तो 14 साल की भी नहीं थी। वो जो हम बचपन से जिनों भूतों अगवाकारों की कहानियाँ सुन रहे थे या पढ़ रहे थे, ये कहानी उनसे भी ज़्यादा खौफनाक है, बदनाक है, जिसका अंदाज़ा उस बच्ची को क्या बहुत से लोगों को नहीं है जो इसे पसंद की शादी कह रहे हैं। इधर बच्ची गायब हुई, उधर माँ बाप तड़के, इधर बच्ची गायब हुई, उधर माँ बाप तड़पे। उनके साथ वो लोग भी कर्ब अज़ियत से गुजर रहे हैं जो दर्द दिल रखते हैं, एहसास रखते हैं, शऊर रखते हैं। वो सब तड़प रहे हैं, बाप के दुख में, माँ की तड़प में, वो सब साथ हैं। बाप ने जब देखा कि बच्ची गायब है तो उसने फौरी तौर पर इसी जदीद मीडिया का सहारा लिया और उसने सोशल मीडिया पर एक शोर उठा दिया, उसने तूफ़ान बर्पा कर दिया। मिसिंग के उन्वान से उसने बच्ची की तस्वीर, अपना नंबर, शहर का पता और ये सब कुछ उसने आम कर दिया। इसका ये फ़ायदा हुआ कि अगवाकार घबरा गए और चैनल के ज़रिए दूसरे ही दिन उसका, यानी बच्ची का निकाह नामा मंजर आम पर आया, जिसे दुनिया ने चैनल पर देखा। लड़की का हुलिया, लड़की क्या, वो तो बच्ची है, बच्ची का हुलिया औरतों जैसा बनाकर उससे ये बयान दिलवाया गया कि वो 18 साल की है
اور اس نے ظہیر احمد سے لاہور میں شادی کر لی ہے پاکستان کے آئین فلاں 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 کے تحت وغیرہ وغیرہ، جبکہ باپ کے پاس بچی کی عمر کے تمام ثبوت موجود ہیں، جس میں ہاسپٹل کا سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، پولیو ڈراپ کا سرٹیفکیٹ، اسکول میں داخلے کا سرٹیفکیٹ اور نادرہ کا ریکارڈ بھی اس کے پاس موجود ہے۔ اپنا نکاح نامہ اور تمام دستاویزات کا پلندہ لیے باپ مہدی علی کاظمی ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا ہے اپنی بچی کو بچانے کے لیے۔ اب تو سڑکوں پر اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی آ گئے جو اس بات کی حساسیت کو، نوعیت کو سمجھتے ہیں۔ بچی کا اس طرح برین واش کیا گیا اور ذہنی طور پر اسے اس نہج پہ لے آئے کہ اب وہ اپنے باپ کو سرے عام جھوٹا کہنے لگی ہے۔ بچی سے اس کے گھر کی ایسی ایسی باتیں پوچھی گئی ہیں جس طرح کی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، اس عمل کا تذکرہ یہاں ضروری ہے کہ ادھر دوسرے فریق کے پاس اپنا ایک لائر بھی ہے جس نے پہلے دن سے بچی کی جانب سے باپ پر مقدمہ بھی دائر کر دیا۔ اس نے لاہور آ کر مقدمے میں یہ ہے کہ باپ نے لاہور آ کر بچی کو ہراساں کیا اور مارا پیٹا۔ لائر نے یوٹیوبر بھی ہائر کیے اور ان یوٹیوبر پر خوب پیسہ لٹایا گیا، جبکہ یہ 21 سالہ ظہیر احمد جو اس واردات میں شامل ہے اور جو انٹر پاس ہے، وہ اپنی ایجوکیشن ویڈیوز میں FSC پری میڈیکل ایسے بتاتا ہے جیسے وہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہو۔ اس کا کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، اس کا خاندان آئندہ اس کا کوئی مستقبل بھی دکھائی نہیں دیتا، اس کے خاندان کی معیشت بھی مضبوط نہیں ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں کچھ اچھی خبریں بھی نہیں آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے لوگ انویسٹیگیشن کے لیے نکلتے ہیں۔ جب کسی کی بچی چلی جاتی ہے، بالفرض اگر ایسا ہے بھی تو اس خاندان میں آس پاس کوئی ایک شخص تو ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی فلاں کی بچی یہاں آ گئی ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس کے ماں باپ سے رابطہ کرو۔ 50 دن بعد جب دونوں صوبوں کی پولیس، سندھ اور پنجاب پولیس ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتی رہی، تب انہی کے کسی رشتہ دار نے بتایا کہ لڑکا لڑکی ان کے گھر میں موجود ہیں۔ اگر یہ عمل پہلے ہو جاتا تو یہ باپ اس طرح رسوا نہ ہوتا، اہل درد ڈپریشن کا شکار نہ ہوتے۔ پسند کی شادی کہہ کر اب دیکھیں کہ لڑکی کی عمر کیا ہے، اسے تو وکیل، کفیل، ولی سب کی ضرورت ہے، لیکن اس سے کہلوایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل فلاں 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 کے تحت، جسے سن کے ہنسی آتی ہے۔ بچے کی بازیابی کی ذمہ داری دونوں صوبے کے جن محکموں کے سپرد کی گئی، انہوں نے نہ انویسٹیگیشن کی، نہ اپنا فرض کو ادا کیا، نہ اپنے رزق کو حلال کیا۔ باپ کے کرب، ماں کے درد اور بچی کا بچپن خاک وہ سمجھیں گے۔ ایسا لگا جیسے باپ کو سزا دینا ہے، باپ سے انتقام لینا ہے کہ سر جھکا کر، منہ چھپا کر رہنے کے بجائے کہ وہ استقامت کا پہاڑ بن کر کیوں کھڑا ہو گیا ہے۔ عدالتوں میں پیشی کے وقت عجیب رویے سامنے آئے، لڑکا دولہا کی طرح نظر آیا، بچی کو کسی تخریب کار کی طرح لایا گیا، بلکہ لایا نہیں دوڑایا گیا، اور یہ تماشا پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا۔ یہ کراچی جیسے شہر میں ہوا ہے جہاں نہایت ڈھٹائی کے ساتھ دوسری طرف کے معاملات چلتے چلے گئے۔ ماں کی بیٹی سے ملاقات کی خواہش پوری نہیں کی گئی، یہ کہہ کر کہ بچی نہیں ملنا چاہتی۔ یہی تو وہ بات ہے جس کے تحت یہ باپ کھڑا ہے کہ بچی کچھ نہیں سمجھتی، بچی ناسمجھ ہے، وہ چھوٹی ہے، بہکاوے میں آ گئی ہے، اور جن لوگوں نے اسے 51 دن تک اپنے پاس رکھا تو ماں باپ کی طرح گود میں تھوڑی بٹھا کے رکھا ہوگا، اس کے اندر جانے کیا کیا زہر انڈیلا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں بڑی شخصیات انوالو ہیں۔ بالکل ایسا ممکن ہو سکتا ہے، یہ سارے معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ سب بغیرت ہوں تو کوئی ایک ایسا ضرور ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے کرو، فلاں کی بچی ہے، اس کا باپ کا نمبر، اس کے باپ کا پتہ پورے پاکستان کے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے موجود ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہر طرح کے بیانات سے بچی سے دلوائے جا رہے ہیں، اسے ماں باپ کے خلاف اکسا کر بیان دلوایا جاتا رہا، کسی بھی معاملے میں باپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ اچھا، اس 21 سال کے لڑکے سے کچھ بھی نہیں پوچھا جا رہا، اسے تو دولہا کی طرح رکھا جا رہا ہے، سیر سپاٹا کروایا جا رہا ہے،
اور نہ کوئی اس کا منہ چھپا رہا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی نقاب ڈال رہا ہے، نہ اسے چادروں میں چھپا رہا ہے، نہ اسے عدالت کی راہداریوں میں دوڑا رہے ہیں، اور نہ ہی کسی کے خلاف بیان دلوا رہے ہیں۔ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بچی کے ذریعے کر رہے ہیں، بچی کے ذریعے ہی سامنے آ رہا ہے۔ اور البتہ بچی یہ کہہ رہی کہ پولیس ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ جب لڑکا اور لڑکی بازیاب ہوئے اور انہیں کراچی لانے کا کہا گیا، تو تب اس کی ماں بلبلاتی ہوئی سامنے اور اپنے بیٹے کے بچاؤ کے لیے دہائی دینے لگی۔ اس سے پہلے اس کا پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ نہ کوئی عام لوگ تو ہے نہیں، نہ یہ کوئی عام کیس ہے، نہ یہ کوئی عام سی ماں ہے جو دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے اور اس بچے کے لیے اپنے اندر کوئی تڑپ رکھے۔ اس کیس میں دوستو پنجاب یونیورسٹی کا نام بار بار آ رہا ہے، کیونکہ اس بچی کو وہیں رکھا گیا تھا۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور دونوں کو وہاں سے فرار کرا دیا گیا۔ اب تو اس تعلیمی ادارے یعنی پنجاب یونیورسٹی کی حرمت پہ بھی سوال اٹھ گئے ہیں۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس کے بعد اس شہر میں، اس معاشرے میں لوگ ہکا بکا رہ گئے، لوگوں کے منہ کھلے رہ گئے، بیرون ملک لوگ آنکھیں پھاڑے سہمے ہوئے دل کے ساتھ، چہرے پہ پریشانی کے سائے لہراتے ہوئے حیران پریشان اس باپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کو انصاف کون دے گا؟ انصاف تو وہی دے گا جو دیتا ہے، انصاف وہی کرے گا جو کرتا ہے، کیونکہ ابھی اس نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، رسی دراز ہے۔ جب یہ سمٹے گی تو سب کے گردنوں تک آئے گی۔ فرض کریں کہ اگر نکاح جعلی نہ ہو، بوگس نہ ہو، تو پھر بھی ماں باپ کو بچی سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن یہاں تو جناب والدین کے لیے روک ٹوک ہے، اور بھری عدالت میں کوئی شخص خود کو بچی کا باپ بھی کہہ بیٹھا۔ یہ بھی حقیقت ہے، اور کیسی خوفناک حقیقت ہے۔ اس کیس کو ختم کرنے کی کوشش ابتدا سے ہی کی گئی ہے، لیکن والدین کے پاس مزید آپشن قانونی طور پہ موجود ہے۔ اس کیس میں پاکستان کے بہت سے اداروں کو رسوا کیا ہے، بہت سے اداروں پر سوال اٹھا دیے، جن میں محکمہ صحت شامل ہے، جس میں نادرا کا بھی نام آیا ہے، یہاں تک کہ عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ پر بھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بچی کے ذریعے ہائر شدہ یوٹیوبر کو والدین پر اس کے والدین پر رقیق حملے کر رہے ہیں، ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اور باپ اپنی صفائی پیش کر رہا ہے، جواب دیے جا رہا ہے۔ کب تک وہ جواب دیتا رہے گا؟ جو اہل درد ہیں، اہل خرد ہیں، شعور رکھتے ہیں، وہ باپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ بچے جن کے قریب ہیں، ان کے دباؤ میں ہیں، اسے وہ جو کچھ کہیں گے، اس کے دماغ میں جو کچھ ٹھوسیں گے وہ وہی کہے گی۔ انہیں یہ بھی ڈر ہے کہ پل بھر کو بھی دعا زورا اگر اپنے ماں باپ سے ملی تو یہ جا سکتی ہے، یہ ان کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ کسی کی مخبری پہ بچی جب 51 دن بعد بازیاب ہوئی تھی، تو وہ بھی مخبری بھی پیسے کے لالچ میں ہوئی تھی، جب باپ نے چوہے دانی میں پنیر کا ٹکڑا لگایا تھا، یعنی اطلاع دینے والے کو 5 لاکھ دینے کا اعلان کیا تھا۔ تو محکمہ پولیس کے ایک شخص نے رابطہ کیا، مگر پیسے کا تقاضا اس نے نہ کیا، کیونکہ زبان بندی کے لیے دوسری جانب سے اسے 5 لاکھ سے بھی زیادہ رقم دے دی گئی۔ اس کیس پر ظہیر احمد گروپ کی جانب سے بے دریغ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کیس جبران ناصر کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جبران ناصر جو انسانی حقوق کے حوالے سے بڑا نام ہے، یقیناً ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے گزشتہ کامیابیوں کے ساتھ اس بار بھی سرخرو رہیں گے۔ لیکن دوستو، جن اداروں پر سوال اٹھ گئے ہیں، معاشرے میں افراتفری پھیل گئی ہے، لوگ اپنے بچوں کو شکوک کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں، ان کے سامنے ہم نے کیا کیا باتیں کی ہیں، کیسے کہیں انہیں معلوم تو نہیں کہ ہمارے پاس روپیہ پیسہ، بینک بیلنس، زمین و جائیداد ہے، زیورات ہیں، اس لیے کہ دعا زہرا سے یہ سب کچھ پوچھا گیا ہے، اس سے اگلوایا گیا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر اس کے والدین پر اب وہ حملہ آور ہو گئے ہیں۔ پہلے ان کے پاس مخصوص یوٹیوبرز تھے، اب وہ سب کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آ کے دعائے زہرا کاظمی کا انٹرویو کریں، اور اس انٹرویو میں صرف ان کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جائے، اور ان کا مقصد پاکستانی معاشرے میں ننھی بچیوں کی پسند کی شادی کے نام پر بے راہ روی کا فروغ بھی ہے۔
अब दीगर यूट्यूबर्स को भी बच्ची के इंटरव्यू के सेक्शन के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन हर कोई तो इस तरह के काम करने के लिए तैयार नहीं होता ना, कि वो खामखा में किसी के माँ बाप को रुसवा करे या उनके खिलाफ जहर उगले। दोस्तों, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा घटिया तरीन लोग होते हैं ना, वो होते हैं जो औलाद को वालिदैन के ख़िलाफ़ बहकाते हैं, ख़ास तौर पर माँ के ख़िलाफ़। अब अगर बच्ची कहती है कि बाप उसे मारता था तो क्या हुआ, मैंने भी अपने वालिदैन से मार खाई है और खूब खाई है। जिस तरह बच्ची का ब्रेन वॉश किया गया है नहायत भयानक है, और ये गेम के ज़रिए हुआ है। लोग अब अपने बच्चों पर नज़र रखने लगे हैं। उन्होंने तो खौफज़दा होकर बच्चों से गैजेट्स वापस ले लिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इन चीज़ों के बगैर अब रहना भी मुमकिन नहीं है, और मुस्तकिल इन बच्चों पर नज़र भी नहीं रखा जा सकता। अब सिर्फ बच्चों की नहीं, वालिदैन की भी तरबियत की ज़रूरत है। और जो शख्स जहाँ पर है, चाहे वो मेंबर पर हो, महराब पे हो, किसी इदारे में हो, दरगाह में हो, बाज़ार में खड़ा है, सबको अपना फ़र्ज़ अदा करना पड़ेगा। हालांकि इस बच्चे की नानी भी थी। कहता है ना कि घर में बड़े बुजुर्ग ना हो तो बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज में नहीं हो सकती। बच्ची की नानी भी थी, उसके घर के सामने उसी गली में रहती थी, लेकिन जो होना था वो हो गया। दुआ ज़रा, बच्ची है, बहुत छोटी है, नासमझ है, सीधी सादी मासूम भोली भाली सी गुड़िया है। जल्द अपने वालिदैन तक उसे पहुंच जाना चाहिए। ऐसा ना भी हो तो फिर उसे अलग रखा जाए, क्योंकि उसकी उम्र नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त कर सके। इन मुजरिमाना ज़हनियत के लोगों से उसे अलग रखना चाहिए, जो किसी फहश अदाकारा की तरह उसकी तस्वीर खिंचवाकर इधर उधर शेयर करते फिर रहे हैं। दोस्तों, बच्चे तो गुम होते ही हैं, कुएं में गिरते हैं, गड्ढे में झांकते हैं, सड़क पर दौड़ जाते हैं, बाज़ारों में गुम हो जाते हैं। वालिदैन तो बाद में आते हैं, पहले उन्हें दूसरे लोग बचाते हैं। दुआए ज़हरा भी समझे एक गटर में गिर गई है और उसका बाप उसे गटर से निकालने की जद्दोजहद में मसरूफ़ है। इसका साथ दीजिए ताकि कल को हमारी आपकी बच्चियाँ महफूज रह सकें।